صرف سوال یہ تھا کہ آئین نہ یہ کہہ رہا ہے نہ وہ کہہ رہا ہے. اب ہم لوگ کیسے فیصلہ کریں آئین کیا کہہ رہا ہے؟ مہربانی کیجیے ذرا تحمل سے بات سن لینا. یہ باتیں بہت ساری گڑبڑ ہو رہی ہیں. دیکھیں آئین کا آرٹیکل 75(1) یہ کہتا ہے کہ صدر اپنی رضامندی کا اظہار کریں گے یا وہ ایک پیغام کے ساتھ قانون کو واپس بھیج دیں گے. اب یہاں صورتحال یہ ہے کہ دونوں باتیں نہیں ہوئی. ایک لمحے کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ نہ انہوں نے رضامندی کا اظہار کیا نہ انہوں نے قانون کو واپس بھیجا اپنے پیغام کے ساتھ. اب جب یہ دونوں باتیں نہیں ہوئی تو کیا صورت پیدا ہوتی ہے؟ صدر قاصر رہے ہیں اپنی رضامندی کا اظہار کرنے سے. اب یہ جو صورتحال ہے اس کا احاطہ آئین کا آرٹیکل 75(1) نہیں کرتا کہ اگر قاصر رہے صدر اپنی رضامندی کا اظہار کرنے سے تو پھر کیا ہوگا. ایک ہی صرف صورت ہے وہ 75(2) اور 75(3) میں ہے کہ اگر صدر قاصر رہتا ہے اپنی رضامندی کا اظہار کرنے کا اس صورت میں جبکہ جوائنٹ سیشن سے ایک قانون پاس ہو کے آیا ہو، پہلا دور ختم ہو چکا ہو 75(1) کا، 75(2)(3) میں قانون کے واپس بھیجے جانے کے بعد ایک دفعہ پھر وہ پاس ہو، اور تب اگر صدر قاصر رہے تو یہ تصور کیا جائے گا کہ اس کی رضامندی ہو گئی ہے. لیکن اس سے پہلے جو 75(1) ہے، 75(1) کی جو صورتحال ہے، اس میں کوئی تصور شدہ رضامندی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. سر انکوائری کیوں نہیں کر رہے پھر؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ میں صرف ایک بنیادی سوال جو سارے پوچھ رہے ہیں، اینڈ آئی آلسو آسک دس کوسچن، کہ اگر آپ کے سامنے آپ نے سیکٹری کی خدمات واپس کر دی، آپ نے کہا یہ کلپریٹ ہے، اس نے مجھے مس لیڈ کیا، میں نے اس کو کہا کہ واپس بھیجو، اس نے اپنے پاس دبا کے رکھا، میرا حکم نہیں مانا، وہ ہمارے صدر میں اس کی انکوائری ہونی چاہیے. کیوں نہیں انکوائری ہونی؟ دیکھیں وہ ایک دوسری بات ہے کہ اس کو سزا کیا دینی ہے، کب دینی ہے، وہ ایک دوسرا سر پہلے تو سچ ثابت کرنا ہے، اسی سے تو سچ ثابت ہوگا. نہیں اب دیکھیں واقعاتی ابہام تو کوئی رائے نہیں. یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا یہ واقعاتی معاملہ ہے، کون سا واقعاتی معاملہ ہے؟ یہ بات تو اب ثابت ہو گئی کہ صدر نے دستخط نہیں کیے، یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ قانون واپس نہیں بھیجا گیا. یہ دونوں باتیں تو اب ثابت شدہ ہیں. صرف ابہام اس بارے میں ہے کہ کیا سیکٹری نے جان بوجھ کے واپس نہیں بھیجا یا کوئی اور امر تھا، وہ بالکل ایک تیسری بات ہے. لیکن یہ دو باتیں اہم ہیں جہاں تک آئین کا تعلق ہے. ان دو باتوں پہ ہماری توجہ مرکوز ہونی چاہیے. سزا دینا ایک تیسری بات ہے. یہ دو باتیں تو واقعات. سر وقار احمد صاحب کا بیان آیا جو سیکٹری جن کو ہٹایا گیا، انہوں نے ان الزامات کو رد کر دیا ہے. انہوں نے کہا فائلیں اب بھی پریزیڈنسی میں پڑی ہیں. وہ کہیں گے دکھائیں لکھا کہاں پریزیڈنٹ ہے، تو پھر اب تو ظاہر ہے یہ تو انکوائری پہلے ہوگی، اس کے بعد بھی دیکھا جائے گا نا. اس کا تعلق صرف ان کے رول سے ہے کہ کیا انہیں سزا دینی ہے یا نہیں دینی. لیکن اس سے پہلے دو باتیں جو اب بالکل مسلم ہیں وہ یہ ہیں کہ دستخط بھی نہیں ہوئے اور فائلیں واپس بھی نہیں بھیجی گئی. یہ بات تو ہم مان سکتے ہیں نا، اس کے اوپر تو ہر ایک کا اتفاق ہے. ان دونوں باتوں کے حوالے سے اب کوئی واقعاتی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ سائن نہیں ہوئے سو قانون تو بنا ہی نہیں ہے. یہ تو ایک علیحدہ ایلیمنٹ ہے. سائن بھی نہیں ہوئے اور فائلیں واپس بھی نہیں گئی، یہ دو باتیں مسلم ہیں. تیسری بات پہ آپ جھگڑا کر سکتے ہیں کہ وقار صاحب کا رول کیا تھا کیا نہیں تھا، ان کو سزا ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، وہ ایک تیسری بات ہے. لیکن یہ دو باتیں صرف اہم ہیں، قانون بنا یا نہ بنا اس حوالے سے. اب میری گزارش یہ ہے جب یہ دو باتیں ہم نے مان لی کہ دستخط بھی نہیں ہوئے، فائل بھی واپس نہیں گئی، تو قانون کیسے بن گیا؟ صرف آئین کا آرٹیکل 75(2) اور 3 یہ کہتے ہیں کہ اگر فائل واپس نہ جائے، صدر قاصر رہے رضامندی کا اظہار کرنے سے، تو 10 دنوں کے بعد قانون بن جائے گا. وہ صورت ہے جہاں جوائنٹ سیشن سے پاس ہو کے بل آیا ہو. یہ ہم اس صورت میں نہیں ہیں. لہٰذا بات بالکل واضح ہے کہ 75(1) کے تحت قانون نہیں بنا. اگر اس کو گیزٹ میں نوٹیفائی کیا گیا ہے، یہ اسٹیچوٹ بک پہ تو آ گیا ہے، لیکن یہ غلطی ہے اور کسی عدالت کو یہ حکم دینا ہوگا کہ اس کو اسٹیچوٹ بک سے خارج کیا جائے. وقار احمد صاحب کے ساتھ کیا کرنا ہے وہ بالکل تیسرا معاملہ ہے، وہ ایک بات کی بات ہے. لیکن یہ باتیں اہم ہیں قانون کے ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے. اور میری نظر میں بات بالکل واضح ہے، کوئی تصور 75(1) میں ڈیمڈ اسینٹ کا نہیں ہے. ڈیمڈ اسینٹ کو آپ امپورٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہوگا. 75(1) میں وہ 75(3) اور 75(2) کا معاملہ ہے. آپ چاہتے ہیں قانون بنے یا نہ بنے؟ میری اگر ذاتی رائے پوچھیں تو میں کہتا ہوں کہ قانون نہ بنے. اگر آپ پارلیمنٹ کی ہے تو پارلیمنٹ نے جو ہے پاس کیا اس کو. آپ کی پارٹی کی کیا رائے ہے؟ آپ سیکرٹری اطلاع ہے، ذاتی رائے تو آپ نے دے دی، پارٹی کی رائے؟ پارٹی نے اس کو ووٹ کیا ہے دونوں ہاؤسز میں. ٹھیک ہے، پارٹی نے اس کو دونوں ہاؤسز میں ووٹ کیا ہے تو اس کی رائے یہ ہے کہ ہونا چاہیے. لیکن ذاتی طور پر میں نے پہلے کہا تھا جب ہم نے قانون غلط پاس کیے، جب ہمارے گلے پڑیں گے ہم اس کو بھگتیں گے. نہیں، اس بات پہ تو تعریف کرنی اور دوسری بات یہ ہے کہ مصطفیٰ صاحب نے ایک بات کی سی سی آئی کی. بالکل سی سی آئی میں ہم نے ووٹ کیا، لیکن سی سی آئی میں دیکھیں آپ نے ایک کام تو کیا کہ آپ نے 4 گھنٹے انتظار کیا سی ایم بلوچستان کا. ٹھیک ہے،
لیکن خیبر پختونخوا کا سی ایم تو پریزنٹ ہی نہیں تھا, آپ نے اس کو ویڈیو کانفرنس پہ لے لی. اب یہ بھی دیکھنا پڑے گا, مجھے آج اس کا پتہ چلا ہے, شاید میں بھی میں اس سے غافل, اگر فزیکلی نہ پریزنٹ تو کیا ہوگا اس کو. میں راجہ صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. راجہ صاحب یہ سوال آپ کے پاس آئے گا کہ اگر سی سی آئی میں ایک وزیر اعلیٰ فزیکلی نہ موجود ہو تو ویڈیو پر اس کا بیان لیا جا سکتا ہے, اگر آپ کو پتا تھا کہ سی سی آئی میں اگر وزیر اعلیٰ سندھ نے حمایت کی تو الیکشن ملتوی ہوں گے, آپ نے پھر بھی یہ حمایت کی, حالانکہ آپ یہاں بیٹھ کر کہہ کر گئے تھے کہ ہم حمایت. ایک مجھے صرف ایک لمحے کے لیے اتنی انٹرونشن کی اجازت دیں کہ پولیٹیکل پارٹیز جو بھی فیصلے کریں, لیکن جو ان کے اندر کی صورتحال ہے وہ وہی ہے کہ جو ابھی کنڈی نے آپ کے سامنے بات کی. دیکھیں لوگ مطمئن نہیں ہیں, اور پھر ایک سوال بھی کھڑا ہوتا ہے کہ آپ نے میں نے ان کو اسمبلی, میرا آرگومنٹ سن لیجیے گا, ان کو اسمبلی میں اندر کی صورتحال کے لیے نہیں بھیجا جاتا, باہر کی صورتحال کے لیے نہیں. لیکن پھر دیکھیں یہ نہیں ہوتا کہ میرے اندر کی صورتحال کچھ اور ہے, لوگوں کو یہ لیکن یار دیکھیں کتنے اچھے آدمی ہیں, لیکن قانون بنا دیں. صرف ایک جملہ کہہ دوں کہ اگر باہر کی صورتحال کے لیے بھی یہ سب کچھ کیا, خواب ایک دکھایا گیا تھا نا, بزنجو صاحب کا خط آپ نے پڑھا, بزنجو صاحب کے خط کے اندر یہ خواب دکھایا گیا تھا نا کہ جی کہ باپ آپ میں شامل ہو جائے گی, باپ کے لوگ آپ میں شامل ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد انہوں نے جو خط لکھا اور پیپلز پارٹی میں شمولیت سے انکار کر دیا, وہ خط بھی آپ نے پڑھا. تو باہر کو آپ دیکھ کر آپ جب اپنی سیاست بزنجو کی بات کر رہے ہیں جو سابق وزیر اعلیٰ, جو سابق وزیر اعلیٰ خط لکھا ہے, بہت بڑی بات ہے. سمجھ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں ایگزیکٹلی. سوال یہ ہے کہ میں رائے صاحب میں یہ ایک لیگل سوال لے کر آپ کے پاس آ رہا ہوں. دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا یو رن ود دا ہیئر اینڈ ہنٹ ود دا ہاؤنڈ. آپ ایک طرف ادھر بھی بھاگتے ہیں, دوسری طرف آپ ادھر بھی بھاگتے ہیں. ہم نے ووٹ بھی کیا ہے لیکن اس کے خلاف, راجہ صاحب کی پریزنس ہم نے سی سی آئی میں ووٹ ڈالا ہے لیکن الیکشن ملتوی نہیں ہونا چاہیے. دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. راجہ صاحب کی پریزنس کا ایک اور فائدہ بھی اٹھانا چاہتا ہوں کہ مجھے اس پہ وہ نہیں ہے کہ آیا دو جو نگراں وزیر اعلیٰ ہیں کیا وہ میرے صوبے کی ریپرزینٹیشن کر سکتے ہیں. دے آر ناٹ الیکٹڈ, ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے صوبے کا, دو سوال کر سکتے ہیں. اور یہ چیز آپ 4 گھنٹے کے انتظار ہو رہا ہے, آپ تو سی ایم بلوچستان کو بھی آپ لے سکتے تھے ویڈیو کال پہ جو کراچی میں بیٹھے ہوئے تھے, اور یہ پشاور والا تو یہ تھا یہاں پہ تو آپ مطلب بائی روڈ بھی اس کو لا سکتے تھے, پیدل بھی آ جاتے تو پہنچ جاتے, پیدل بھی 4 گھنٹے میں تو نہیں, خیر پیدل نہیں آ سکتے تھے گاڑی میں اس میں. لیکن یہ جینوئن پوائنٹس ہے. اور دوسری بات ہے دیکھیں سی سی آئی میں جو پاس ہوا ہے, دیکھیں پھر بھی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایکٹ آف جو ہے ہمارے جو الیکشن کمیشن کا جو ایکٹ ہے اس سے بالاتر ہے. اگر آپ چاہیں تو آپ الیکشن 90 دن میں کرا سکتے ہیں, یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈیلیمیٹیشن کے لیے آپ انتظار کریں گے. ٹھیک. راجہ صاحب یہ 2 سوال ہیں آپ کے لیے. ایک, کیا ویڈیو پر بیان لیا جا سکتا ہے سی سی آئی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں جیسے کہ لیا گیا, اور 2 نگران وزراء کیا صوبے کی نمائندگی کر سکتے ہیں سی سی آئی میں؟ یہ لیگل سوال ہے, اس کا جواب دیں. یہ دوسرا سوال میری نظر میں زیادہ اہم ہے. دیکھیں بالکل میری نظر میں نہیں کر سکتے. نگران وزرائے اعلیٰ کا بڑا محدود ایک کام ہے کہ وہ الیکشن کرائیں, اور تو ان کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. وہ کیسے پالیسی کے جو معاملات ہیں ان میں صوبے کی نمائندگی کر سکتے ہیں؟ میری نظر میں یہ بالکل ایک کلعدم قسم کی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ تھی جس میں 2 ایسے لوگ شامل تھے جو اپنے صوبوں کی نمائندگی نہیں کر سکتے. جہاں تک تعلق ہے ویڈیو لنک پہ بیان کا, دیکھیں ہمارے ہاں آج کل کافی تبدیلی آ رہی ہے قوانین میں. بہت سے قوانین میں یہ مان لیا گیا ہے کہ ویڈیو پہ آپ گواہی بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں. تو یہ دیکھنا ہوگا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی کوئی رولز ہیں, ان رولز میں تھرو ویڈیو لنک جو شمولیت ہے یا پریزنس ہے اس کا کوئی تصور ہے یا نہیں ہے. لیکن میری نظر میں یہ چھوٹا معاملہ ہے. بڑا معاملہ وہی ہے کہ کیسے 2 وزرائے اعلیٰ جو نگران ہیں وہ اپنے صوبوں کی کیسے نمائندگی کر سکتے ہیں, اور یہ پاکستان کی 67% آبادی ہے, اس کی نمائندگی کیسے ان 2 لوگوں نے کی جن کا کوئی تعلق نہیں ہے نمائندہ حیثیت سے. یہ بہت بڑا معاملہ ہے اور میرا خیال ہے یہ عدالت میں جائے گا. اور آپ نے ٹھیک کہا, یہ صدر مملکت کا فرض ہے آئین کے آرٹیکل 48(5) کے تحت کہ وہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں. جو ہی اسمبلی کی تحلیل ہوئی ان کا یہ فرض بنتا ہے, ان پر اب یہ ایک آئینی ذمہ داری ہے کہ 90 دن کے اندر اندر وہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں.